الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر جس روز برپا ہوگی قیامت، مجرم مایوس ہو جائیں گے اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے شفاعت کرنے والے، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس روز برپا ہوگی قیامت، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے تھے وہ باغوں میں خوش خرم ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور جٹلایا تھا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ سو پاکی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمین میں، نئی سپہر کو، اور جب تم دوپہر کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور زندہ کرتا ہے زمین کو مردہ ہونے کے بعد، اور یوں ہی تمہیں نکالا جائے گا۔ پچھلے فرمان الہی میں مشرکین مکہ رومیوں کے مغلوب ہونے پر خوش ہوئے، کیونکہ غالب فارسی آتش پرست تھے، اور مسلمان رومیوں کی کامیابی پر خوش ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح اور شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ان قریب رومی پھر غالب ہوں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ ان منکرین کو آنکھیں کھول کر چاروں طرف حالات کا جائزہ لینا چاہیے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہر وقت ہر جگہ فتح اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے غلاموں کی ہوئی، اور تاریخ کا ہر باب اس کی تائید کرتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھے، اس لیے ان کے دل و دماغ مردہ ہونے کی وجہ سے حقیقت ظاہر ہونے کے باوجود نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے ان کا انجام بھی ان ہی باغیوں کی طرح ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر گزرے ہیں۔ آج کا فرمان الہی بھی مومنین کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے۔ حکم ہوا اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کے لیے دوبارہ پیدا فرمانا مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ قیامت برپا ہوگی، یعنی سب کا حساب ہوگا۔ اس وقت یہ منکرین پریشان ہو جائیں گے، ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ یہ قیامت کے منکر تھے۔ اس دن یہ منکرین اور مشرکین اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو پوجتے تھے، وہ ان سے منہ موڑ لیں گے، ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے، یہ الگ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کا انکار کریں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزاری، وہ لوگ اس دن باعزت طریقے سے جنت کے باغوں میں خوش و خرم ہوں گے۔ اور جن لوگوں کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں گزریں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں رہیں گے۔ حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، شام اور صبح اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں سب تعریفیں آسمانوں اور زمینوں میں، اور اس کی پاکی بیان کرو سپہر اور دوپہر کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، یہ پانچوں اوقات کی نمازوں کا وقت بتایا گیا کہ اس طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد بھی کرو اور نماز کے اوقات بھی معلوم کر لو۔ اس پر عمل کرتے ہوئے پانچوں نمازوں کا وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا اور نماز پڑھائی۔ یہ حکم الہی چونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے، اس لیے اس کی بڑی عظمت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب انہی آیات کے ورد کی وجہ سے ملا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بندہ ان آیات کو صبح شام پڑھے گا، اس کے اعمال میں جتنی کمی رہ جائے گی پوری ہو جائے گی۔ اس ساری ہدایت میں یہ ثابت کیا گیا کہ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہے، وہ حقیقت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی نہ سمجھ سکے۔
اس لیے غلط راستے پر چلتے رہے اور عذاب کے حقدار بنے، اور جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل و دماغ روشن کیے، ان کو کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ کے خالق، رازق ہونے اور اس کی رحمت اور ربوبیت کا علم ہوتا ہے۔ اسی حکم کے تحت ہم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے اپنے سینوں کو صاف یاد الہی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔